آئی بروز بنوانا کیسا ہے؟ اگر زینت کے لیے ہو اور اگر شوہر کی خوشنودی کے لیے ہو۔ ویسے ہی عورت کو فل باڈی ویکسنگ کروانا کیسا ہے؟ پارلر میں جا کر یا گھر میں دوسری عورت سے شادی بیاہ کے موقع پر۔ ایسے ہی نیل پالش یا میک اپ لگا کر وضو یا غسل کیا تو کیا حکم ہو گیا، اور نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اور سر کے بالوں پر پرماننٹ کلر کیا تو وضو اور غسل کا کیا حکم ہے؟ ویسے ہی بالوں کو اگر ہائی لائٹ کروایا تو غسل اور وضو کا کیا حکم ہوگا، اور نمازوں کا کیا کرے؟ دیکھیے ایبرو یعنی بھویں، تو ان کا بنوانا کیا آج کل فیشن چلا ہوا ہے کہ وہ اس کو نچواتی ہیں، نچوا کر کے بھووں کو جو ہے وہ پتلی باریک کر کے میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں حسن میں۔ تو یہ چیز وہ ہے کہ جس پر لعنت آئی ہے۔ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ بھوں نوچنے والی اور نچوانے والی دونوں پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی جو نچواتی ہیں بھوں کو اور بھوں کو جو نوچتی ہیں، ان دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو جس چیز سے لعنت ہو وہ شوہر کی خوشنودی کے لیے بھی عورت جو ہے وہ نہیں کرے گی۔ ہاں، بھوں اگر بہت لمبی ہو گئی ہو کہ آنکھ میں جانے کا خدشہ رہتا ہے تو اس کے کترنے میں، تھوڑی بہت کترنے میں حرج نہیں ہے، لیکن وہ نچوا کر کے یا کتروا کر کے خوبصورت جو بنواتے ہیں تو اس میں شرعاً ممانعت ہے۔ نچوائے نہیں، صرف ٹریم کرے یا استورے سے اگر صاف کرے تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ اور جب نچوانا منع ہے وہ اسی لیے ہے کہ اس کو اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں یہ تغییر ہے، تو اسی طریقے سے وہ اس کو استورے سے صاف کروا دینا یا یہ کہ کینچی سے بالکل چھوٹا کر دینا، یہ بھی تقریباً اسی حکم میں آئے گا۔ اس وجہ سے ان باتوں سے بچے۔ اور نیل پالش کے بارے میں پوچھا گیا، تو نیل پالش جو ہے جب ناخن پر وہ لگاتے ہیں تو ایک جرم سا اس پر بیٹھ جاتا ہے، یعنی اس کے نیچے پانی نہیں پہنچتا، کیونکہ نیل پالش جو ہے مہندی کے کلر کے جیسا نہیں ہے کہ مہندی لگائی جاتی ہے اور پھر مہندی کا جرم چھڑا دیتے ہیں تو صرف اس کا رنگ جو ہے ناخن پہ یا کھال پہ رہتا ہے، بلکہ وہاں نیل پالش میں باقاعدہ پالش جو جس طرح پلاسٹر کیا جاتا ہے ویسے ہی ناخنوں پر وہ پلاسٹر کے جیسے وہ پالش ہوتی ہے، اس کے نیچے پانی نہیں پہنچتا تو نہ غسل ہوگا نہ وضو ہوگا۔ اور کیا میک اپ میں؟ اب میک اپ میں کہ اگر چہرے وغیرہ پہ پاؤڈر لگایا ہے یا اور کوئی ایسی چیز زینت کے لیے لگائی ہے اور وضو کیا اور اس کو چھوڑا دیا کہ پانی جو ہے جلد پر، یعنی کوئی ایسی چیز جلد پہ ناخن میں لگانا کہ جس سے نیچے پانی نہ پہنچے تو وہ جائز بھی نہیں ہے اور اس سے وضو بھی نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی ایسی چیز چہرے پہ نہیں لگائی ہے بلکہ جیسے تیل لگا لیا یا اور کوئی ایسی پاک کریم لگائی ہے اس کو مسل دیا کہ اس کے وہ جلد پر پانی بہہ جاتا ہے تو اس سے وضو بھی ہو جائے گا اور غسل بھی ہو جائے گا، تو ایسی چیز لگانے سے بچے۔ پھر یہ پوچھا گیا کہ بالوں میں کلر کیا تو بال میں کلر ایسے ہی جیسے کہ مہندی لگاتے ہیں تو بال لال ہو جاتا ہے یا بال براؤن ہو جاتا ہے تو وہ رنگ ہے، اس کا کوئی جرم نہیں ہے۔ تو وہاں بال میں اس طرح کا کلر کہ جس پر کوئی بال میں جرم نہیں ہو بلکہ صرف رنگ آیا تو وہ وضو یا غسل سے مانع نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جس کے بال سفید نہیں ہوئے ہیں، کالے ہیں، لیکن ان کا کلر بدلنے کے لیے طرح طرح کا آج کل فیشن چلا ہوا ہے، تو جہاں یہ وضع فساق ہے، فاسقہ عورتوں کی وضع ہے، وہاں بچنا ضروری ہے۔ اور بال سفید ہو رہے ہوں یا ہو گئے ہوں اور انہیں کالے کے سوا کوئی اور خضاب لگایا، مہندی لگائی، جیسے سرخ ہے
پیلا ہے، براؤن ہے، تو اس میں شرعاً قباحت نہیں ہے۔ ہاں، یہ بتایا گیا ہے کہ جو کلر لگایا جاتا ہے اس میں الکوہل کی آمیزش ہوتی ہے، تو اگر کوئی بھی الکوہل یا کوئی بھی چیز اس خضاب میں اگر ناپاک ہے تو اس کا لگانا جائز نہیں ہوگا کہ ناپاک چیز کا بدن پہ ملنا ہوا، اور یہ تھوڑی دیر کے لیے صحیح، لیکن اتنی دیر کے لیے بھی ناپاک ہونا یہ شرعاً منع ہے۔ تو ناپاک چیز نہ لگائیں، پاک چیز جیسے مہندی ہے، یا خود آپ اپنے ہاتھوں سے کوئی ایسا لکوڈ بنائیں کہ جس کا کوئی بال پر جرم نہ آتا ہو بلکہ صرف کلر آئے اور جرم چھوٹ جاتا ہو، جیسے مہندی لگا کر کے دھو دیتے تو مہندی چھوٹ جاتی ہے، صرف رنگ باقی رہتا ہے، تو اس میں شرعاً ممانعت نہیں ہے، نہ کوئی قباحت ہے۔ کیا کرتے ہو؟ ہاں، یہ سوال تھا کہ بدن سے بال کا دور کرنا، تو بعض جگہ کے بال تو دور کرنے کا حکم ہی ہے، جیسے بغل کے بال اور منظر ناف جو ہیں وہ ان کا دور کرنا تو 40 دن کے اندر اندر اس کا کرنا ہے، اور 40 دن ہو جائے تو پھر مکروہ تحریمی ہے، تو یہ تو شرعی حکم ہوا۔ اب یہ کہ بدن سے اور روئیں کا دور کرنا، تو روئیں کا دور کرنا یہ شرعاً ناجائز حرام تو نہیں ہے، لیکن اس کے لیے عورت کے سامنے بھی بدن کا کھولنا یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ عورت کے سامنے بھی بدن کے سارے حصے نہیں کھولے جا سکتے۔ ہاں، جب علاج کی ضرورت ہو تو معالج کے سامنے کھولنا یہ ضرورت اور مجبوری ہے، تو جو بال وہ اپنے ہاتھ سے دور کر سکتی ہو اور شرعاً وہاں کوئی قباحت نہیں ہے، جیسے بازو کے روئیں ہوئے یا پیر وغیرہ کے روئیں ہوئے کہ اپنے ہاتھ سے اگر دور کر سکتے ہیں تو ان میں قباحت نہیں ہے۔